آج جمعرات کو مزید سینکڑوں غیر ملکی شہریوں کو رفح بارڈر کراسنگ کے راستے محاصرہ شدہ غزہ پٹی سے نکالا جا رہا ہے۔ کل بدھ کے روز کم از کم 320 غیر ملکی شہریوں اور درجنوں شدید زخمی فلسطینیوں کو اسی رستے سے مصر میں داخلے کی اجازت دی گئی تھی۔ ایسا اسرائیل، مصر اور عسکریت پسند گروپ حماس کے درمیان ایک معاہدے کے تحت ممکن ہوا۔ مصر کے مطابق وہ ایسے تقریباً 8,000 غیر ملکیوں کو غزہ سے نکالنے میں مدد دے گا جن کے پاس دوہری شہریت ہے۔ گزشتہ روز غیر ملکیوں کے جس گروپ کا انخلا عمل میں آیا اس میں امریکہ، برطانیہ، جاپان، فرانس، آسٹریلیا، بلغاریہ اور جرمنی کے شہری شامل تھے۔ تل ابیب: اسرائیلی فوجی غزہ میں بڑے پیمانے پر شروع کیے گئے زمینی حملے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی 162ویں ڈویژن کے کمانڈر کے مطابق یہ فوجی اب غزہ کے اندر تک پہنچ گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حماس کی بہت سی صلاحیتوں کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اسٹریٹجک تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ میں منگل سے جاری لڑائی میں اس کے 16 فوجی مارے جا چکے ہیں۔ غزہ سٹی اس فلسطینی علاقے کا سب سے بڑا اور گنجان آباد شہر ہے۔ نیوز ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے اندازوں کے مطابق غزہ کے شمالی علاقوں سے تقریباً 8 لاکھ باشندے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ غزہ سٹی: غزہ میں عسکریت پسند گروہ حماس کی حکومت کے مطابق اس ہفتے جبالیہ مہاجر کیمپ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 195 افراد مارے گئے۔ ایک بیان کے مطابق 120 افراد لاپتہ ہیں اور ممکنہ طور پر ملبے تلے دبے ہیں۔ زخمیوں کی تعداد 777 بتائی جا رہی ہے، تاہم ان اعداد و شمار کی آزاد ذرائع سے تصدیق ممکن نہیں۔ حماس کے زیر انتظام غزہ میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں مجموعی طور پر تقریباً 8,800 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر سے حماس کے دہشت گردانہ حملے کے بعد فضائی اور زمینی کارروائی کا آغاز کر رکھا ہے۔ اسرائیل میں حماس کے دہشت گردانہ حملے میں تقریباً 1400 اسرائیلی مارے گئے تھے۔ اسلام آباد: گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گرفتاریوں کے خوف سے کم از کم 30,000 افغان مہاجرین پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں، کیونکہ اسلام آباد حکومت کی جانب سے غیر رجسٹرڈ تارکین وطن کو نکالنے کی مہم تیز رفتاری سے جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق آج بھی ہزاروں افغان مہاجرین پاکستان سے نکل جائیں گے۔ مجموعی طور پر 1 نومبر کو ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے 1,60,000 افغان مہاجرین پاکستان چھوڑ چکے ہیں۔ پاکستان ملک میں موجود تقریباً 17 لاکھ غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو ملک بدر کرنا چاہتا ہے، جسے انسانی حقوق کی تنظیمیں شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ برلن: جرمن کابینہ نے پناہ کے متلاشی افراد کے لیے جلد کام شروع کرنے سے متعلق قانون کی منظوری دے دی۔ اس قانونی تبدیلی کا مقصد لیبر مارکیٹ میں مہاجرین کے داخلے کو تیز بنانا ہے تاکہ وہ خود کو اور معیشت کو سہارا دے سکیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق پناہ کے متلاشیوں کو آمد کے 3 یا 6 ماہ بعد کام کرنے کی اجازت دی جائے گی، تاہم اس قانون کو اب بھی پارلیمانی منظوری درکار ہے۔ برلن حکومت نے یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ انسانوں کے اسمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی تیز کر دیا جائے گا۔ ایسے افراد کے لیے 10 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا تجویز کی گئی ہے، جسے انسانی حقوق کے گروپ شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ برلن: جرمن وزیر خارجہ انا لینا بیرباک کی دعوت پر یورپی ممالک کے صدر وزرائے خارجہ آج جمعرات کو یورپی یونین میں اصلاحات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ برلن میں ہونے والے اس اجلاس میں یوکرین اور ترکی کے وفود بھی شرکت کر رہے ہیں، جبکہ 11 دیگر ممالک کے ریاستی سیکرٹری بھی شامل ہوں گے۔ پریس ذرائع کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے شمال میں جبالیہ کیمپ پر وحشیانہ سینی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جہاں مزید 19 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ غاصب سینی حکومت نے غزہ کے مغرب میں تل ہوا اور اسی طرح بیت لاہیہ، الکرامہ اور الشفا و انڈونیشین اسپتالوں کے اطراف کے علاقوں پر جارحانہ حملے کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جبالیہ کیمپ کے علاقے الخلفہ پر بھی بمباری میں مزید 19 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح شواتی کیمپ، النصر، شیخ رضوان علاقوں پر صہیونی جارحیت اور یہ غاصب حکومت فلسطینیوں کے خلاف فاسفورس بموں کا استعمال کر رہی ہے۔ صہیونی حکومت نے غزہ میں آنروا کے اسکول پر بھی فاسفورس بموں سے حملہ کیا ہے۔ یہ جارح حکومت اسکولوں، طبی مراکز، پناہ گزین کیمپوں اور رہائشی علاقوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے، جبکہ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں من جملہ نابلس، الخلیل، طول کرم، رام اللہ، اریحہ اور قلقلیہ پر حملہ کر کے 10 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ صہیونی جارحیت کے جواب میں فلسطینی مجاہدین نے بھی صہیونی آبادی کے مختلف علاقوں میں فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب فلسطین کی وزارت صحت نے انڈونیشین اسپتال کے اصل جنریٹر بند ہو جانے کی خبر دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں اسپتال میں
ایڈمٹ بیماروں کو سنگین المیہ کا سامنا ہے۔ ایندھن ختم ہونے پر غزہ میں کینسر ہاسپٹل کو بھی بند کرنا پڑ گیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جارحیت میں اب تک 8,796 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بیشتر بچے اور عورتیں نیز سن رسیدہ افراد شامل ہیں، جبکہ ہزاروں دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملہ کر کے دسیوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ صہیونی فوجیوں نے نابلس، الخلیل، جنین، طول کرم، رام اللہ، اریحہ اور قلقلیہ پر دھاوا بول کر دسیوں فلسطینیوں کو قیدی بنا لیا۔ صہیونی فوجیوں نے جنوبی الخلیل میں الطبقہ اور مغربی نابلس میں بیت ایبا نامی علاقوں پر بھی حملہ کیا، جہاں ان کی فلسطینی مزاحمت کاروں سے جھڑپیں ہوئیں۔ شہدائے الاقصی بٹالینز نے بھی نابلس کے کوہ جرزیم علاقے میں غاصب صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کی۔ غرب اردن میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مزاحمت کاروں کے درمیان جھڑپ کے موقع پر غزہ کے شمال پر صہیونی فوج کے ہوائی اور توپ خانے کے حملے جاری رہے اور ان حملوں میں دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی نے بھی اعلان کیا کہ کچھ گھنٹوں قبل القدس اسپتال کے نزدیک صہیونی فوج نے بمباری کی ہے۔ دوسری جانب بعض صہیونی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ قابض فوج غزہ کے شمال حصے کو جنوبی علاقے سے الگ کرنے کے لیے غزہ کو دو حصوں میں تقسیم کرنے سے آدھا میل یا 800 میٹر سے بھی کم فاصلے پر موجود ہے۔ غزہ کے صحت حکام نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کا واحد کینسر اسپتال ایندھن ختم ہو جانے کی بنا پر بند کر دیا گیا۔ ترک فلسطین دوستی اسپتال کے سربراہ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ اسپتال کینسر کے مریضوں کا علاج کرتا رہا ہے، مگر ایندھن ختم ہو جانے پر اس اسپتال نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباری میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے اب بھی ہزاروں شہداء کی لاشیں موجود ہیں، جن کو نکالا نہیں جا سکا ہے۔ وزارت صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ بیماروں اور زخمیوں کی جان بچانے کے لیے جتنا بھی ان کے پاس ایندھن ہو اسے وہ شفا اور انڈونیشین اسپتال پہنچا دیں۔ آزاد ڈاکٹروں کی تنظیم کے سربراہ نے بھی مزید طبی ٹیموں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسپتالوں کو نشانہ نہ بنائے۔ فلسطین کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ایندھن نہ ہونے کی بنا پر اسپتالوں کے جنریٹر بند ہوتے جا رہے ہیں، جس کی بنا پر جنگی زخمیوں اور مختلف بیماروں میں مبتلا مریضوں کی جان بچانا مشکل ہو گیا، جن میں 42 بچے بھی شامل ہیں۔ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے ایک بیان میں اعتراف کیا ہے کہ غزہ کے عوام کے قتل عام اور نسل کشی کے لیے جنگ کے آغاز سے 10,000 بم اور میزائل برسائے جا چکے ہیں۔ فلسطین کی شہاب نیوز ایجنسی کے مطابق صہیونی حکومت کے وزیر جنگ یوآو گالانت نے دعویٰ کیا ہے کہ صہیونی فوج منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، بقول ان کے حماس پر کاری ضرب لگی ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے کہا کہ ان کی فوج نے غزہ میں ہزاروں اہداف اور افراد کو نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی وزیر جنگ نے کہا کہ اس وقت جنگ اپنے عروج پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی فوج جس طرح جنوب میں جنگ کر رہی ہے اسی طرح شمال میں بھی بقول ان کے دفاع کرے گی اور جنگ کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے کہا کہ وہ جنگ میں وسعت نہیں چاہتے، لیکن شمالی سرحدوں پر بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کی قیمت بہت بھاری ہے اور وہ صہیونی فوجیوں کے لواحقین کے غم و اندوہ میں شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ اسرائیلی فوجیوں کے گھر والے پریشان اور وہ اسرائیلی جنگی قیدیوں کے گھر والوں سے بھی کہتے ہیں کہ انہیں بھولے نہیں ہیں۔ ایسی حالت میں کہ طوفان الاقصی آپریشن اور غزہ پر ہونے والی صہیونی جارحیت کے 4 ہفتے پورے ہو رہے ہیں، غاصب صہیونی حکومت کے اسٹریٹجک اتحادی اور اہم ترین حامی و طرفدار ملک کی حیثیت سے امریکہ غزہ کی جنگ بدستور جاری رکھے جانے کی وکالت کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ میں فائر بندی اس وقت بالکل بھی درست راہ نہیں ہے۔ اس ترجمان نے کہا کہ 7 اکتوبر سے پہلے والی حالت میں واپس نہیں لوٹا جا سکتا اور امریکہ کا خیال ہے کہ جنگ ختم ہونے کے باوجود غزہ میں اب گروہ حماس حکومت نہیں کر سکتا۔ اس کے برخلاف امریکی صدر بائیڈن نے جمعرات کو کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی ضرورت ہے، اس سے صہیونی قیدیوں کو رہا کرانے کا اور زیادہ وقت ملے گا۔ بائیڈن نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ غزہ میں جنگ بند کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ پریس نے رپورٹ دی ہے کہ بائیڈن نے اندرون ملک حکومتی سطح پر ہونے والی بحث و مباحثے اور تجزیہ و تحلیل میں صہیونی قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے غزہ میں جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غزہ کی جنگ میں عدم فائر بندی کے بارے میں امریکی حکومت کی تاکید کے باوجود امریکی صدر اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ موجودہ صورتحال اگر یوں ہی جاری رہتی ہے اور غزہ پر اسرائیل کے حملے بدستور جاری رہتے ہیں تو حماس اور دیگر فلسطینی گروہوں کے پاس موجود صہیونی قیدیوں کے زندہ رہنے کا امکان بہت کم رہ جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک اور قابل غور بات یہ کہ غزہ پر جاری جارحیت میں تقریباً 9,000 فلسطینی من جملہ بچے اور عورتیں نیز بوڑھے افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں، 22,000 سے زائد دیگر زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ کو اس طرح سے تباہ کر دیا گیا کہ یہاں تک کہ اقوام متحدہ اور یورپی اتحادیوں نے کڑی تنقید کی اور بظاہر خود امریکی صدر بائیڈن تک نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دہلی میں صہیونی حکومت کے خلاف مظاہرے پر پابندی کے باوجود یونیورسٹی طلباء نے مظاہرہ کر کے غزہ پر حملے فوری طور پر بند کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دہلی سے IRIB کے نامہ نگار نے رپورٹ دی ہے کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طلباء نے احتجاجی اجتماع کیا اور مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے وحشیانہ جنگی جرائم کی مذمت کی۔ رپورٹ کے مطابق JNU کے طلباء نے مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت اور صہیونی حکومت سے نفرت کا اعلان کیا۔ احتجاجی طلباء نے امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے اور غزہ کے عوام کا قتل عام اور نسل کشی کا سلسلہ فوری طور پر روکے جانے کا مطالبہ کیا۔ یاد رہے کہ ہندوستان کی حکومت نے صہیونی حکومت کے خلاف مظاہروں اور مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں ریلیوں پر پابندی لگا دی، اس کے باوجود مختلف شہروں میں صہیونیت مخالف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ خاص طور پر ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں صہیونی حکومت کی مخالفت اور فلسطین کی حمایت میں جلوس نکالنے یا احتجاجی مظاہرہ کرنے پر پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ اس کے باوجود مختلف یونیورسٹیوں کے طلباء اور سماجی نیز انسانی حقوق کی تنظیموں نے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں اور مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا۔ غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں جاری نسل کشی کے باعث دنیا کے بہت سے ملکوں کے عوام نے اس تعلق سے حکومتوں کی خاموشی کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ ایسی حالت کہ امریکی صدر جو بائیڈن ریاست مینیسوٹا کے شہر مینیا پولیس کے اپنے دورے میں اپنی پارٹی کے حامیوں کے درمیان بند دروازوں کے پیچھے تقریر کر رہے تھے۔ امریکی مظاہرین فلسطینی عوام کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ فلسطینی عوام کے حامی اپنے ہاتھوں میں فلسطین کا پرچم اور ایسے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے کہ جن پر بچوں پر بمباری بند کرو، فلسطین کو آزاد کرو، جنگ بندی نافذ ہو جیسے نعرے درج تھے۔ بائیڈن نے اپنی تقریر میں کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی میں انسانی بنیادوں پر وقفے کے خواہاں ہیں تاکہ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے ضروری موقع فراہم ہو سکے۔